اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ دوم کا 5واں سبق سبق رسول علیہ السلام اشرفی تعلیم پارٹ 2 کا لیسن 5 سکھاتی ہوں۔ چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ اللہ تعالی بے شک موجود ہے، مگر اس دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے شک موجود ہے، مگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اس کی باتیں اس دنیا میں نہیں سن سکتا۔ تو جب اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی بات ان سے سن سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کون کون سے کام پسند کرتا ہے اور کون کون سے کام پسند نہیں کرتا، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے خوش ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے ان منتخب بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام انسانوں کو بتا دیے۔ اب اگرچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کا کلام بھی اس سے نہیں سن سکتا، مگر نبی اور رسول کے ذریعے وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں اور ناپسندیدہ کاموں کو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ اللہ کے ان نبیوں اور رسولوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتائیں اور غلط راہ پر چلنے والوں کو صحیح راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے، وہ صرف اپنی اپنی مخصوص قوموں اور اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کی ہی رہبری کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ بتانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول تھے، اسی طرح آج کے تمام لوگوں کے رسول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے رسول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک نہ تو کوئی نبی یا رسول پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبی آخر الزماں تسلیم کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ سبق یہاں کمپلیٹ ہو چکا۔ یہ سبق میں ہم کیا سیکھے؟ سبق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبق میں ہم کیا سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے اس کی باتیں اس دنیا میں نہیں سن سکتے،
تو جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی باتوں کو سن نہیں سکتے، تو ہم کیسے معلوم کر سکتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کون سے پسند ہے، کون سے نہیں پسند ہے، ہم کیسا معلوم کر لے سکتے؟ بولے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھلائیوں کے لیے اپنے خاص بندوں کو منتخب کر لیا، جو نبی ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کہتے، اور نبی اور رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام انسانوں کو بتائیں۔ ہم رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کاموں کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے، نبی اور رسولوں کے ذریعے سے ہم صحیح راہ اور غلط راہ کو معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح راہ ہے بول کر اس صحیح راہ پر چلنا، غلط راہ بول کر اس سے بچ جانا، یہ سب ہم رسولوں کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا ہے، رسولوں کیا کریں؟ غلط راہ پر چلنے والوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے رہبری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو پہلے کے جتنے بھی تھے نبی اور رسول تشریف لائے نا، ان سب مخصوص قوموں کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے ہی محدود تھے، لیکن آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک عرب شہر کے لیے ہی نہیں، اپنے علاقے کے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے ہی نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کی زندگی گزارنے کی کامیابی کا طریقہ لے کر آئے۔ تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور اب وہی نہیں آئے گے، اور نہ کوئی نبی رسول پیدا ہوگا قیامت تک بھی۔ ہم آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور تمام لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا چاہیے۔ ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم کرے۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نبوت، رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ رسول کا معنی ہے قاصد، بھیجا ہوا۔ منتخب کرنا بولے تو چننا، مبعوث کرنا بولے تو بھیجنا، مبعوث ہونا بولے تو آنا۔ نبی خبر دینے والا، نبی آخر الزمان سب سے آخری نبی۔ تسلیم کرنا بولے تو ماننا، قبول کرنا۔ اب ہم سوالات کو لیں گے۔ پہلا سوال، اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں کو کس کے ذریعے پہنچایا؟ آنسر ہے اس کا، اللہ نے اپنے پیغام اور اپنے بندوں کو، اپنا پیغام اپنے بندوں کو کس کے ذریعے پہنچایا بولے تو نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچی۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے؟ جی ہاں، اللہ نے ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے۔ دوسرا سوال کا آنسر ہے یہ۔ تیسرا سوال، سب سے آخری رسول کون ہے؟ سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چوتھا سوال، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ جی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پانچواں سوال، اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جھوٹا کہیں گے۔ چھٹواں سوال، ان الفاظ کے معنی بتاؤ۔ رسول منتخب کرنا، نبی مبعوث کرنا، اس کے کیا ہے؟ ہم پڑھے نا اب۔ رسول کا معنی ہے قاصد، بھیجا ہوا۔ منتخب کرنا بولے تو چننا بول کر، مبعوث کرنا بولے تو بھیجنا، مبعوث ہونا بولے تو آنا۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا،
نبی آخر الزما کا معنی ہے سب سے آخری نبی۔ تسلیم کرنا بولتے قبول کرنا، ماننا۔ اب ہم مشق کریں گے اس کا مشق۔ اس سبق کو اپنی کاپی پر نقل کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ مناسب الفاظ سے جملے پورے کرو۔ اللہ کے ان منتخب بندوں کو کیا کہتے؟ نبی اور رسول کہا جاتا ہے، دیا ہے نبی اور رسول۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ڈیش، اس ڈیش میں کیا لکھنا؟ ہر قوم میں دیا ہے آنسر اس کا، ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سب دے کر پر کرنا ہے۔ اللہ کے ان منتخب بندوں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی۔ آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کریے اور کامنٹ بھی کریے۔ میرے معزز ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ دوم پڑھا رہی ہوں۔ پہلا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ میرے پرانے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ان تمام ویڈیوز کو۔ ان کتابوں کے ذریعے سے ہم دینی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔